آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ قصہ دیکھنے والے ہیں۔ ایک مرغی، ایک قسم اور پاکیزگی سے جڑا ایک اہم سوال۔ تو سین کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاں ایک دعوت چل رہی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، اور اچانک ایک مہمان کہتا ہے، نہیں بھئی، میں تو یہ مرغی نہیں کھاؤں گا۔ وجہ پوچھی تو بولا، میں نے اسے کچھ گندا کھاتے دیکھا تھا اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب ظاہر ہے اس بات نے پوری محفل کو سوچ میں ڈال دیا۔ اور بس یہیں سے ہمارا آج کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مرغی کھانا جائز ہے؟ اب یہ سننے میں تو بڑا سیدھا سا سوال لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب وہ روایت، اصول اور تو اور سائنس تک میں پھیلا ہوا ہے۔ تو دسترخوان پر ماحول تھوڑا سا عجیب ہو گیا۔ ایک مہمان نے قسم کی وجہ سے مرغی کھانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایک دم خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں میزبان یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری پر ہیں کہ اب وہ اس معاملے کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس صورتحال کو بڑے خوبصورت انداز میں سنبھالا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک مثال دی، ایک ایسی مثال جو ہمیں سادگی کا درس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ معاملات کو زیادہ پیچیدہ نہ کیا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا۔ ان کا جواب بہت سیدھا اور دو ٹوک تھا۔ انہوں نے کہا، قریب آؤ، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے، اور آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس مرغی نے کیا کھایا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جن چیزوں سے صاف صاف منع نہیں کیا گیا نا، ان کی اتنی گہرائی میں جا کر چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو یہ واقعہ ہمیں ایک بڑے اسلامی فقہی اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ اس اصول کو کہتے ہیں جلالہ۔ یہ خاص طور پر ان جانوروں کے بارے میں ہے جو ناپاک چیزیں کھاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ جلالہ آخر ہے کیا؟ تو جلالہ کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے، جلالہ ہر اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی خوراک کا بڑا حصہ گندگی اور ناپاکی ہو، مطلب وہ اتنا زیادہ گند کھائے کہ اس کا اثر اس کے گوشت اور یہاں تک کہ اس کی بو میں بھی محسوس ہونے لگے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ کبھی کبھار کچھ غلط کھا لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پکی عادت کی بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جانور کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی جانور جلالہ ہو بھی جائے تو اسے پاک کرنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ پہلا سٹیپ، اسے باقی جانوروں سے الگ کر دیں۔ دوسرا، اسے صاف ستھری پاک خوراک کھلائیں۔ اور تیسرا قدم، ایک خاص وقت تک انتظار کریں تاکہ اس کا جسم اندر سے صاف ہو جائے۔ تو یہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے جانور جیسے مرغی یا بطخ، ان کے لیے یہ ٹائم صرف 3 دن کا ہے، لیکن اگر جانور بڑا ہو جیسے اونٹ یا گائے تو پھر 10 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران جو صاف خوراک دی جاتی ہے نا، وہ اس کے جسم سے گندگی کے سارے اثرات ختم کر دیتی ہے۔ چلیں اب اس گفتگو کو ایک نیا اینگل دیتے ہیں، ایک جدید سائنسی اینگل، کیونکہ پولٹری یعنی مرغیوں پر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے وہ اس روایتی سمجھ میں ایک بڑا دلچسپ موڑ لاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر وہ مرغی جو کبھی کبھار کچھ گندا کھا لے، کیا وہ فوراً ہی جلالہ کہلائے گی؟ یہاں پر سائنس ہمیں ایک بہت ہی نئی اور دلچسپ بات بتاتی ہے۔ کچھ ریسرچرز اور ماہرین نے یہ دریافت کیا ہے کہ مرغی کا جو معدہ ہے نا، اس کی بناوٹ ہی کچھ ایسی خاص ہے کہ وہ گندی چیزوں کے اثرات کو گوشت میں جانے ہی نہیں دیتی۔ مطلب جو بھی وہ کھاتی ہے اس کا اثر بس اس کے پیٹ تک ہی رہتا ہے، گوشت تک نہیں پہنچتا۔ تو اب ہمارے پاس 2 باتیں ہیں۔ ایک طرف جلالہ کا اصول ہے جو کہتا ہے کہ گندگی کھانے والے جانور کو قرنطینہ کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف یہ سائنسی نقطہ ہے کہ مرغی کا اپنا نظام ہضم ہی ایک قدرتی رکاوٹ کا کام کرتا ہے اور گوشت کو پاک رکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خاصیت صرف مرغی میں ہو اور شاید بطخ جیسے دوسرے پرندوں میں نہ ہو۔ تو پھر ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخری فیصلہ کیا بنتا ہے؟ ہم روایتی حکمت اور جدید سائنس، ان دونوں کو ملا کر ایک متوازن نتیجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ چلیں اب تک کی ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں سادگی اپنانے کا کہتی ہے۔ دوسری بات، جلالہ ایک واضح اصول ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ تیسری بات، سائنس کہتی ہے کہ مرغی کا معاملہ شاید تھوڑا مختلف ہے۔ اور ہاں، کہانی کے شروع میں جو مہمان تھے ان کا کیا بنا؟ انہیں یہی مشورہ دیا گیا کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اور جو کھانا حلال ہے اسے کھا لیں۔
اور یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے کہ کس طرح قدیم حکمت اور جدید علم جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں بہتر فیصلے کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔